سمجھا یہ جاتا ہے کہ اللہ جو ہے یہ عربوں کا خدا ہے. انگریزی ڈکشنری میں آپ لفظ اللہ کو دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا گاڈ آف دا عربز. تو یعنی اللہ سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا خدا ہے. لہذا اللہ کا دین نہیں کہا, دین الہی, یعنی بڑا ایک کھلے سے انداز میں میرے خدا کا دین. مسلمان دھوکے میں آ جائے کہ یہ اللہ کے دین کی بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی بات ہو رہی ہے. ہندو سمجھے کہ میرے خدا کا دین یہ بھگوان کا دین ہے, کوئی اور سمجھے کہ یہ میرے خدا کا دین ہے, یعنی ایک جنرل سی بات. اور یہی بات جو ہے, یعنی اکبر اعظم جو ہے آج سے کتنے سو سال پرانی شخصیت ہے, کوئی 400-500 سال پرانی شخصیت ہے. اور اس کے بعد اب کیا ہوا, حال ہی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے, میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے فنکشنز تلاوت قرآن کریم سے شروع ہوتے تھے, پھر نعت رسول مقبول ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر فنکشن شروع ہوتا تھا. تلاوت کس لیے؟ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ واضح کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, لہذا کلام اللہ پڑھ رہے ہیں. اور نعت رسول مقبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو واضح کرنے کے لیے پڑھی جاتی تھی. لیکن اب جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان میں سرکاری سطح پر حمد پروموٹ کی گئی. یعنی حمد کہنا ہرگز بری بات نہیں, لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے. حمد پروموٹ کی گئی اور نعت کو بیچ میں سے نکالا گیا. پھر حمد میں سے بھی جو چیز جو حمد آفیشلی زیادہ پروموٹ کی گئی وہ کون سی تھی؟ وہ نجم شراز کی وہ حمد جو جنرل صاحب کے صدر صاحب کے فنکشنز میں سرکاری طور پر پڑھائی جاتی تھی. وہ نظم کون سی تھی بلا؟ نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے. یہ تیرا کون ہے؟ غیر مسلم. نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, یہ جدا جدا جو ہیں راستے, یہ معاملہ کوئی اور ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ یہودیوں کو مسلمانوں سے جدا کون سی چیز کرتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور حضرت عیسیٰ پر ایمان. عیسائیوں کو مسلمانوں سے کون سی چیز جدا کرتی ہے؟ مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. تو کیا چیز جدا کرتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ایک طرف کر دیا جائے تو یہودی, عیسائی اور مسلمان اور سکھ اور ہندو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل رہ سکتے ہیں. آپ بتائیے بیٹا مجھے کہ کیا ہمیں کمفرٹیبلی رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق زیادہ اچھا لگتا ہے؟ یعنی مسلمان کا تو اس کے بغیر وجود ہی کوئی نہیں. یعنی اگر ہم حضور جتنے مرضی ہم موحد ہو جائیں, یعنی توحید کی نفی میں نہیں کر رہا, یہ بات توجہ میں سنیے گا. توحید بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن توحید کو پروموٹ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال کر اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کر کے ہم یہودیوں سے ملیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کر کے ہم ہندوؤں سے ملیں, there is no fun, کوئی تک نہیں بنتا. اس سے ہمارا دین نہیں رہتا, ہماری مسلمانی باقی نہیں رہتی. یہ بات ہمیں بڑے واضح طور پر سمجھنی چاہیے. تو توحید کو پروموٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاسٹ پر, پھر حمد کو پروموٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر, اور پھر وہ بات کہنا کہ وہ معاملہ کوئی اور ہے. وہ معاملہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا, وہ معاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. اور ہمیں یہ معاملہ قابل قبول نہیں ہے کہ ہم اس چکر میں, اس خوشی میں کہ دنیا کے اندر اتحاد ہو جائے, لعنت بھیجو ایسے اتحاد پر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر کے, آپ کو پس پشت ڈال کر یا آپ کو بیچ میں سے نکال کر کیا جائے. ہمیں کوئی ایسا اتحاد نہیں چاہیے. ہمارا دنیا میں بائیکاٹ ہو جائے, کوئی ہمارے ساتھ تجارت نہ کرے, کوئی ہمیں ویزا نہ دے, ہمیں منظور ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن چھڑانا ہمیں گوارا نہیں ہے. پھر نئے نئے ڈھنگ, نئے نئے طریقے. ایک نیا طریقہ یعنی پچھلے 10-15 سال میں
ہمارے سامنے آیا. وہ کیا؟ یعنی میں چند آپ کو نقشے دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے تو پھر انشاءاللہ آپ 20 خود ڈھونڈ لیں گے کہ اچھا یہاں بھی چکر چل گیا، یہاں بھی یہ ہو گیا، یہاں بھی یہ ہو گیا. ایک اور سین آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے لگ بھگ ربیع الاول کے مہینے میں، ابھی ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، غالباً ختم نہیں ہوا، ختم ہونے والا ہے یا ہو گیا. ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کا بیان ہوتا تھا اخبارات کے اندر بھی، اور سیرت النبی کا بیان ہوتا تھا ریڈیو اور ٹی وی پر. مختلف مقررین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے. لیکن پچھلے 15 سال سے ایک تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی بڑی خطرناک تبدیلی ہے. وہ تبدیلی کیا ہے کہ اب سیرت النبی پر ان جنرل بیان ختم کر دیا گیا، بلکہ سیگمنٹس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے فلاں پہلو پر گفتگو کریں گے فلاں صاحب. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ سٹائل بدل دیا گیا. ایک اینکر پرسن بٹھا دیا جاتا ہے جو مہمان مقررین کے منہ میں بات ڈالتا ہے کہ آپ فلاں کہیں، آپ یہ بات کہیں. مثلا ایک 25 منٹ کا ٹی وی پروگرام ہے، میں اس کا ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں. ایک اینکر پرسن بیٹھا ہوا ہے اور 3 مہمان مقرر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، اسکالرز آئے ہوئے ہیں. وہ پہلے مہمان مقرر یا اسکالر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی سچائی، آپ کی وعدے کی پاسداری بے مثل ہے. اور پھر پہلے مقرر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا شبہ ہے، آپ انتہائی سچے انسان تھے. یعنی سچے صرف قول کے سچے ہی نہیں، کھرے انسان تھے. یعنی ہر اعتبار سے سچے، قول کے بھی سچے، کردار کے بھی سچے، کوئی بہروپیہ پن آپ میں نہیں تھا. اب وہ پہلا مقرر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے واقعات سنائے گا، آپ کی صداقت کو ہائی لائٹ کرے گا، بجا طور پر بلا مبالغہ کرے گا. اس میں کچھ مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا انسان آج تک کوئی آیا ہی نہیں دنیا میں. پھر اب اینکر پرسن جو ہے وہ دوبارہ گفتگو شروع کرے گا. واہ واہ، کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھواتے تھے. اب دوسرے مقرر سے کہے گا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پر بھی اتنا کچھ ہے کہنے کو کہ ابھی اس کے 10 منٹ پورے نہیں ہوئے ہوں گے تو درمیان میں انہیں روک کر اب وہ اینکر پرسن کہے گا سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. واہ واہ، کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ عورت کے جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ اس کی تیمارداری کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے. واہ واہ. اب تیسرے مقرر سے کہے گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی بے مثل ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اتنا کچھ کہنے کو ہے ان کے پاس بھی کہ وہ آدھا گھنٹہ ختم ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بھی گفتگو ہو گئی، آپ کی شرافت اور آپ کے اخلاق پر بھی گفتگو ہو گئی، آپ کی دیانتداری کا بھی تذکرہ بھرپور ہو گیا. بہت مزہ آیا، سننے والوں کو بھی مزہ آیا، بیان کرنے والوں کو بھی مزہ آیا. اور ہم نے سب نے ٹی وی دیکھ کر محسوس کیا کہ یار بڑا انفارمیٹو پروگرام تھا، بڑی معلومات ملی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا. آپ کو پتہ چلا کیا ہوا؟ نہیں پتہ چلا آپ کو؟ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا. یعنی میں اور آپ مسلمان کیا کہہ کر ہوئے تھے؟ اس میں کیا شبہ ہے کہ حضور سچے تھے، اس میں کیا شبہ ہے کہ آپ دیانتدار تھے. لیکن میں نے کلمہ کیا پڑھا، آپ نے کلمہ کیا پڑھا؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور میں آپ کو یاد دلا دوں، الصادق اور الامین کا خطاب آپ کو کس نے دیا تھا؟ کافروں نے. وہ کافر کس بات کے تھے؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مکے کے کافر اللہ کے منکر تھے، ہرگز نہیں. میں قرآن مجید سے گواہی آپ کو دیتا ہوں
قرآن مجید میں 1 سے زائد مرتبہ ارشاد ہے لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں تو حد ہو گئی ہے، فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، کس کے کنٹرول میں ہے آنکھیں اور کان، اور کون مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ یعنی مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ کو خالق مانتے تھے اس کائنات کا، وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ آسمان اور زمین میں سے ان کا رازق وہی ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی اس کو مانتے تھے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے کان اور ہماری آنکھیں اور ہمارا سب کچھ بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ کافر کس بات کے تھے پھر؟ وہ کافر تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے کافر تھے۔ یہ ہے کافر کی تعریف۔ جیسے مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن اسے کہتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اور کافر کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرتا ہے، بے شک وہ آپ کو سچا کہتا ہو، امانت دار کہتا ہو، آپ کی دیانتداری کے نغمے گاتا ہو، نعت بھی لکھتا ہو، نعت بھی گا لیتا ہو، آپ کی اوپر سیرت کی کتاب بھی لکھ دے۔ بہت سے غیر مسلم ہیں جنہوں نے سیرت النبی پر کتابیں لکھی ہیں، تو کیا سیرت النبی پر کتاب لکھ کے وہ مسلمان ہو گئے؟ نو۔ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ مسلمان ایک کلمہ پڑھنے سے ہوتا ہے، اور اس کلمے کا بھی جو اصل جز ہے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک وہ یہ نہیں کہتا، یہ نہیں مانتا، بے شک وہ جتنے مرضی قصیدے پڑھے، الصادق کہے، الامین کہے، سچا کہے، دیانتدار کہے، عظیم انسان کہے، یہ مان لے کہ آپ جیسا مدبر کوئی نہیں، یہ مان لے کہ آپ جیسا شفیق باپ کوئی نہیں، یہ مان لے کہ آپ جیسا کمانڈر کوئی نہیں، یہ مان لے کہ آپ جیسا حکمران کوئی نہیں، یہ مان لے کہ آپ جیسا معاملہ فہم کوئی نہیں، لیکن جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں۔